بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے جا رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ کل چند باتیں بیان کی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت حدیث کے باب میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والی، تقریباً 3000 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ کی وفات ایک روایت کے مطابق سن ہجری 58 میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 59 میں ہوئی. آپ کی نماز جنازہ راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ تقریباً 46 یا 45 سال زندہ رہی. آپ نے خلفاء راشدین کے زمانے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی پایا اور آپ ہی کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے مسائل کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو فرماتی ہے یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور الجہاد افضل العمل، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں. اس کو نرا اور نورا دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ جب ثلاثی سے ہو تو اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، اور اس کو باب افعال میں لے جائے تو اس صورت میں اس کے معنی آتے ہیں بصیرت کے. یعنی ثلاثی مجرد سے بصارت کے معنی میں ہے، اور اسے اگر باب افعال میں لے جائے ارا یوری اراءتن تو اس صورت میں یہ بصیرت کے معنی میں، سمجھنے کے معنی میں ہے، تصور کرنے کے معنی میں ہے، خیال کرنے کے معنی میں ہے. اسی لیے اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. اگر اس کو نرى الجہاد پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ دیکھنے کے معنی میں تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر مجازن ثلاثی مجرد کو باب افعال کے معنی میں استعمال کیا گیا. اسی لیے حضرات محدثین کی بڑی جماعت اس کو باب افعال سے پڑھتی ہے اور کہتی ہے نور الجہاد، تاکہ اس کا معنی درست ہو جاوے اور بصیرت کے معنی میں ہو، خیال کرنے، ظن اور گمان کرنے کے معنی میں ہو. نور الجہاد افضل العمل، کہ ہم جہاد کو افضل ترین عمل تصور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جتنے بھی اعمال صالحہ کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد، ان اعمال میں سب سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. افلا نجاہد، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد میں نہ نکل کھڑی ہوں؟
تو ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے. اب جب جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے تو جیسے مرد جہاد کے لیے نکلتے ہیں اسی طریقے سے عورت کو بھی جہاد کے لیے نکل جانا چاہیے. اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی خصوصیت یہ تھی كانوا احرص الناس على الاعمال الصالحہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اعمال صالحہ کے حریص تھے. وہ کسی بھی افضل العمل اور احسن العمل کو کر گزرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. تو وہ فرمانے لگی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے عورتوں کے ذہن میں کہ جب جہاد سب سے افضل عمل ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس افضل العمل میں شریک ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ جہاد میں شرکت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا قال لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. تم عورتوں کے لیے کنہ لام تاکید کے لیے ہے اور کنہ یہ جمع مؤنث کی ضمیر تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور حج مبرور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ تمہارے لیے افضل جہاد یہ ہے کہ تم حج کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں جہاد میں شرکت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کے جہاد میں شرکت کرنے کی صورت میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس لیے کہ بعد کے دور میں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابیات کا جہاد میں شرکت کرنا ثابت ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے جہاد سے منع کر رہے ہیں کہ بھئی تم حج کر لو یہی سب سے بڑا جہاد ہے تمہارے لیے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یعنی عملی طور پر صحابیات کو اس سے روکا نہیں جا رہا ہے. بعد کی زندگی میں بھی بہت سارے معرکوں میں حضرات صحابیات شریک ہوئی، جیسے مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کو قتل کرنے والے 2 صحابی بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت نصیبہ بنت کعب انصاریہ اور دوسرے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں کے دونوں نے مل کر اسے قتل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جہاد میں شریک ہوتی تھی، اور یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عورتوں کے لیے جہاد میں شرکت یہ درست نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عام حالات میں جہاد مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے. مگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو کہ عورتوں کو بھی شرکت کرنا پڑ جائے تو حالت اضطرار میں وہ جہاد میں شرکت کر سکتی ہے. ابتدائی اسلام میں غزوہ احد کی تفصیلات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے ساتھ شرکت کرتی تھی، مگر وہ بنفس نفیس جہاد میں شریک نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ زخمیوں کا ملم پٹی کرتی تھی اور ان کا ڈریسنگ کیا کرتی تھی. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھی غزوہ احد کے موقع پر. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری عورتوں کے سلسلے میں تو عورتیں آتی تھی مگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ شریک ہوا کرتی تھی زخمیوں کے تعاون کے لیے اور زخمیوں ان کے اپنے رشتہ دار جو زخمی ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے، تاکہ مرد یہ جہاد کرتے رہے اور عورتیں جو زخمی ہو جائے ان کا علاج کرتی رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی واقعہ بظاہر ایسا اب تک کے مطالعے میں نہیں آیا
کہ کسی عورت نے بنفس نفیس جہاد کیا ہو. البتہ دور صحابہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں اور وہ ان حالات میں ملتے ہیں جن حالات میں مسلمان بہت ہی زیادہ شدید لڑائی کے اندر مبتلا ہو. جیسے مسیلمہ ابن حبیب الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کی طرف اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ، حضرت شرحبیل بن حسنہ، اس کے بعد حضرت اکرمہ دوبارہ، یہ تمام کے تمام لوگ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. وہ اپنی بہت بڑی فوج لے کر میدان میں اترا. ایک صبح جنگ شروع ہوئی اور تقریباً دوپہر تک چلتی رہی. ایک موقع پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید مسلمانوں کو یہ جنگ میں شکست سے دوچار ہونا پڑے، مگر مسلمانوں نے، جن میں اکثریت صحابہ کی تھی، بڑی دلری کے ساتھ اس جنگ میں لڑائی کی. تو دوپہر ہونے تک وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور یہ چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھے اور حضرات صحابہ اور حضرات ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کم تھے، لہذا انہوں نے ان کا تعاقب کیا. تو وہ ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانمردی کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اس قلعے کو کھولنے میں کامیاب ہوئے اور اس میں داخل ہوئے. اور وہاں جو جنگ ہوئی وہ بھی شام تک چلتی رہی اور بڑی مشکل سے ان کو شکست دی گئی. تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس جنگ نے بڑی شدت اختیار کی اور مسلمانوں کو اپنی فوج کم محسوس ہونے لگی، تب پھر جا کر جو بہادر عورتیں تھیں انہوں نے جہاد میں کیا کی؟ شرکت کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اضطرائی کیفیت کی صورت میں اگر عورت کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ جہاد کر سکتی ہے تو اس کے لیے جہاد میں شرکت کرنے میں کوئی معنی نہیں، ورنہ عام حالات میں اس کے اوپر جہاد فرض ہوتا نہیں ہے. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، کہ تم عورتوں کے لیے حج مبرور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حج یحج حجن، اس کے معنی آتے ہیں القصد والارادۃ، قصد اور ارادہ کرنا. پھر اس کا استعمال القصد الى بیت اللہ الحرام فی شہور مخصوصہ، بیت اللہ کی طرف شہور مخصوصہ میں حج کرنے کے ارادے سے چل پڑنا، اسے حج کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے حج کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج مبرور. حج مبرور کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں مبرور بنا ہے برن سے، اور برن کے معنی آتے ہیں نیکی کے. اسی سے یہ اس میں مفعول ہے جس کے معنی وہ حج جو نیکیوں سے مالا مال ہو، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، یعنی جس حج میں کسی قسم کے گناہ نہ کیے گئے ہو بلکہ حاجی مسلسل اس میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے اور اپنے حج کو عند اللہ مقبول بنانے کے لیے جہد مسلسل کرے، تو ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، کہ تمہارے لیے افضل جہاد یہ حج مبرور ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج تو بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اسے جہاد کہا گیا ہے. تو پھر یہاں پر عورتوں کے ساتھ اسے خاص کیوں کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حج اگرچہ ایک رکن اسلام ہے اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہوتا ہے، البتہ حج جو ہے یہ عورتوں کے لیے مجاہدے سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ایک تو یہ کہ احرام میں عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، تو پردہ کرنے والی عورت کے لیے یہ امر بڑا دشوار ہوتا ہے.
مگر وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر بہرحال پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حج میں بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے مینا تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد مینا سے عرفہ تقریباً 3 سے 4 میل کا فاصلہ ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے۔ تو یہ پورا حج چونکہ اس زمانے میں چل کر ہوا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے حج کے ان 5 دنوں میں روزانہ آدمی کو 8-10 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا۔ اس لیے عورت کے لیے اس کے ضعف کے اعتبار سے سب سے زیادہ دشوار اور مشکل تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کے لیے جہاد، اگرچہ مرد کے لیے بھی اس میں اتنا ثواب ہے مگر عورت کے لیے اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی گئی، مگر اس تخصیص سے مرد کا استثناء مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ جہاد کا اجر حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حج پر چلی جائے اپنے محرم کے ساتھ۔ اس طریقے سے گویا کہ اس روایت کو حضرات محدثین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، کہ تمہارے لیے افضل الجہاد یہ حج مبرور ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن الزكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات۔ فضائل جہاد پر راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو امام بخاری اپنے شیخ اسحاق ابن منصور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اسحاق سے مراد یہاں پر اسحاق ابن منصور ہے جو امام بخاری کے مشائخ میں سے ہے۔ قال اخبرنا عفان، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا عفان نے۔ عفان سے مراد عفان ابن مسلم الصفار، تو عفان ابن مسلم الصفار نے بیان کیا۔ اور حدثنا حمام، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے۔ حمام بہت سارے ہیں، یہاں پر کون سے حمام مراد ہے؟ اس سے مراد حمام ابن یحییٰ، حمام ابن یحییٰ ابن دینار العوضی، حمام ابن یحییٰ ابن دینار العوضی وہ مراد ہے۔ قال حدثنا محمد بن جحادة، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن جحادہ الایامی نے۔ محمد ابن جحادہ سے مراد الایامی ہے۔ قال اخبرنی ابو حصین، یہ حسین نہیں ہے بلکہ حسین ہے، بہت کم لوگوں کے نام حسین ہے، عام طور پر حسین آتا ہے سین کے ساتھ ہو یا صاد کے ساتھ ہو، یہاں پر صاد کے ساتھ اس کا ضبط حضرات محدثین نے حسین لکھا ہے۔ قال اخبرنی ابو حصین، ابو حصین سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد عثمان ابن عاصم الاسدی، جو اپنی کنیت ابو حصین سے مشہور ہو گئے تھے، اس لیے روایت میں عام طور پر ان کو اسی طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام عثمان ابن عاصم الاسدی ہے۔ ان زکوان، زکوان سے مراد زکوان الزیات ہے۔ ان زکوان حدثہ، وہ بیان کرتے ہیں زکوان نے انہیں بیان کیا، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثہ،
کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیان کیا. صحابی ہے رابعۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات صحابہ میں سب سے ممتاز صحابی ہے روایت احادیث کے باب میں، جن سے 5300 سے زائد احادیث منقول ہے. اتنی احادیث کسی بھی صحابی سے مروی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق من قبیلۃ دوس، یمن کے قبیلہ دوس سے تھا، اسی لیے ابو ہریرہ الدوسی ان کو کہا جاتا ہے، الیمنی کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ آپ کی وفات سے مشکل سے 2.5 یا 3 سال پہلے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیبر کو فتح کر کر وہاں مقیم تھے اور دوبارہ مدینہ آنے کی تیاری کر رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ وہاں پر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کے صحابی تھے حضرت طفیل دوسی. یہ اسلام لے آئے تھے اس زمانے میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے قبل الہجرہ، اور پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے قبیلے کی طرف دعوت کا کام شروع کیا. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل دوسی کو اپنے قبیلے کی طرف داعی بنا کر بھیجا. کچھ مدت کے بعد وہ پھر آئے اور حضور سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوا، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، اور پھر کہا کہ جاؤ واپس جا کر تم دعوت دو. انہوں نے جا کر پھر دعوت کا کام شروع کیا تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، معدود چند لوگ ہوں گے. تو ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی کیا ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہے. بعض وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بکریاں چراتے تھے، کہیں پر انہوں نے بلی کے پلوں کو دیکھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیا، حریروں سے اسی کی تصغیر ہے حریرۃ، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور ان کی آستینیں بڑی بڑی تھی، ان آستینوں میں ڈال کر اپنے ساتھ لے کر آئے. تو لوگوں نے دیکھا تو کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، فاشتہر بہ، تو اسی سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. بعد میں کہا کہ ان کو بلی کے چھوٹے بچوں سے بڑا پیار ہوتا تھا، جہاں دیکھتے تھے اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگ جاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ابو ہریرہ سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. آپ کے نام کے سلسلے میں 40 سے زائد اقوال ہیں. البتہ صحیح یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر ہے، ورنہ حضرات محدثین نے آپ کے نام کے سلسلے میں 40 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں، جن میں حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی وغیرہ نے عبد الرحمن ابن صخر کو راجح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے خیبر کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کہ وہ آپ جب اپنے حجر مبارک سے نکلتے تھے، جب تک کہ آپ اپنے حجرے میں واپس نہیں جاتے تھے، کان ابو ہریرہ یلازمہ ملازمۃ تامۃ، تو حضرت ابو ہریرہ آپ کے بالکل ساتھ چپکے رہتے تھے، لگے رہتے تھے، آپ سے بالکل ہلتے نہیں تھے اور مسلسل احادیث کو سنتے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میری والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے کہ وہ اسے اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے تو میں
تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا کہ میں یہ دیکھوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. تو فرماتے ہیں جب میں گھر پر گیا تو دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے کھٹکھٹایا تو میری والدہ نے کہا کہ میں غسل کر رہی ہوں, تم مجھے لے جا کر حضور کے پاس اسلام میں داخل کراؤ. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچ بھی گئی. میری والدہ کے قلب میں بات بھی آ گئی اور انہوں نے اس کی تیاری بھی کیا کر دی, شروع کر دی. یہ تھا حضرت ابو ہریرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اعتماد اور بھروسہ کہ وہ حریفائی میں اتر پڑے. کس کی حریفائی میں؟ دعا پر, کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. عجیب و غریب انسان تھے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو رابعۃ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. رابعۃ کہتے ہیں باغ کو سینچنے والا, درخت کو پانی پلانے والا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث کی وجہ سے اسلام کے باغ کو ایسا سینچا اور اسلام کے عظیم درخت کو ایسا پانی پلایا کہ وہ اسی سے کیا ہو گئے, مشہور ہو گئے. رابعۃ الاسلام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور حضور نے فرمایا الایمان یمانی والحکمت یمانیۃ. تو حضرت ابو ہریرہ بہرحال ذہین اور فطین اور خاص طور پر حافظے کے بڑے عظیم مالک تھے. آپ کا حافظہ ہاتھ اچھا. ایک مرتبہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دعا دی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹو. آپ نے اپنا دامن یوں کیا, حضور نے اس میں پھونک دیا. اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ بھی سن لیتا ہوں تو پھر وہ دماغ میں ایسا فٹ ہو جاتا ہے کہ نکلتا نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انتہائی درجے مضبوط ہو گیا. اور حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ ایسا مضبوط ہوا کہ مروان ابن حکم نے اپنے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا تھا. کہا کہ یہ جہاں کہیں بیٹھے قال قال رسول اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں اپنی طرف سے حدیث تو نہیں بناتا ہے. یہ لوگوں نے ایسا کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ سے 100 حدیثیں سننا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں سنائی. اس نے کیا کیا, 2-4 الا کرنے والے کو ایک پردہ رکھ کر اس کے پیچھے بٹھا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں لکھ لیں. ساری حدیثیں لکھی ان لوگوں نے. دوسرے سال پھر بلائے اور 1 سال کے بعد اور کہا کہ ذرا وہ گزشتہ سال جو آپ نے حدیثیں سنائی تھی ایک مرتبہ پھر سناؤ تو ہمیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سنانا شروع کیا اور پیچھے جن لوگوں نے لکھا تھا ان سے کہا ذرا ٹیلی کرو, اس کو مقارنہ کرو, تقابل کرو کہ ابو ہریرہ کہیں غلطی تو نہیں کرتا ہے. انہوں نے جب اس کا مقابلہ کیا تو کہا کہ اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی کمی زیادتی کے 1 سال کے بعد ابو ہریرہ نے پوری 100 حدیثیں سنی. 1 سال کے بعد پوری 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ, ترتیب میں بھی الٹ پھیر نہیں ہوئی, جیسی سنائی تھی ویسی کے ویسی سنائی. تو جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ کی 100 حدیث ختم ہوئی وہ پیچھے لکھنے والوں نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ کہ بھائی یہ آدمی کبھی بھی, اور ظاہر سی بات ہے حضرت ابو ہریرہ کیوں حدیثیں گھڑیں گے. لہذا اللہ رب العزت نے حضرت ابو ہریرہ پر مستشرقین اور منکرین حدیث جیسے ناپاک لوگوں کی طرف سوالات ہو سکتے تھے, اعتراضات ہو سکتے تھے, اللہ نے ان سب کا پہلے ہی انتظام کر کے رکھا. اب یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا تو نام ہی معلوم نہیں. تو نام نہیں معلوم تو کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مجہول صحابی. ایسے کیسے مجہول صحابی ہے؟ ان کی پوری سیرت موجود ہے. ان کی سیرت پر دفاع عن ابی ہریرہ کے نام سے ہمارے زمانے کا ایک مؤرخ آ کر کتاب لکھ ڈالتا ہے. اور کتنے صفحے کی کتاب؟ 700 صفحے کی کتاب دفاع عن ابی ہریرہ کے. کتنے صفحے کی کتاب؟ 700 صفحے. تو اتنا سارا مواد کہاں سے آ گیا؟ اب وہ کنیت سے مشہور ہوئے تو کوئی ابو ہریرہ اکیلے اکلوتے تھوڑی ہیں کہ جو کنیت سے مشہور ہوئے. بہت لوگ ہیں اسلامی
کنیت سے صرف مشہور ہوئے، ان کے نام کو کوئی جانتا نہیں. امام ابو حنیفہ بھی اسی سے مشہور ہو گئے. حضرات صحابہ میں بھی ابو دجانہ اور پتہ نہیں کتنے صحابہ ایسے ہیں جو اپنی کنیتوں سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو وہ عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ کوئی آدمی اپنی کنیت سے کیا ہو جاتا تھا، مشہور ہو جاتا تھا، تو لوگ اس کے نام کو جاننے کی زیادہ زحمت کرتے تھے نہیں. لہذا حضرت ابو ہریرہ کا کنیت سے مشہور ہونا اور ان کے نام کا اختلاف یہ ان کی شخصیت پر کسی طرح سے اثر انداز ہوتا نہیں. دوسرے نمبر پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ ابو ہریرہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری روایت 5000 روایتیں بیان کریں. ارے وہ تو ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک چولا کھولا ہے، 2 چولے کھولنے باقی ہیں، اگر اور کھول دیے ہو اور کہا کہ میں اور اگر اسے کھول دوں گا تو تمہارے دماغ بھی کیا ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. ایسی ایسی روایتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. تو یہ تو ابو ہریرہ کے ایک چولے کا حال تھا، 3 میں سے ایک کا حال تھا. اب رہ گیا سوال کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے عربوں کو حافظہ دے رکھا تھا. دوسری بات یہ کہ ان کے یہاں پر اسلام کے آنے سے پہلے اپنے انساب کو یاد کرنے کا رواج تھا، یا اپنے نسب کو یاد کرتے تھے کہ کوئی اسماعیل علیہ السلام تک یاد کرتا تھا، کوئی آدم علیہ السلام تک یاد کرتا تھا. بعض تو ایسے قبائل ہوتے تھے کہ ان کے گھوڑوں کے نسب بھی ان کو یاد ہوتے، انسانوں کے نہیں، اپنے نہیں، بلکہ ان کے گھوڑوں کے نسب بھی ان کے یاد ہوتے تھے. تو ان کے حافظے قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے بنائے تھے. لہذا حضرت ابو ہریرہ کی کثرت روایت کی وجہ سے ان کے حافظے پر کسی قسم کا اعتراض کرنا یا اس پر کسی قسم کے شک اور شبہ کو ظاہر کرنا خود اپنے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا ہے. ابو ہریرہ بہرحال ابو ہریرہ تھے، ان کے حافظے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے ان کے زمانے میں ان کی بڑی آزمائشیں اور امتحانات لیے، کبھی وہ کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد ایک روایت کے مطابق 59 میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 60 میں ہوا. مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اسلامی تاریخ کے انتہائی عظیم راوی ہیں. آپ کا مصر نہ حضرات صحابہ میں روایت کے باب میں، حالانکہ وہ خود فرماتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ مجھ سے زیادہ روایت کرتے ہیں. کیوں؟ کان یکتب وانا لا اکتب، وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. مگر اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی روایتیں منقول نہیں جتنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی. اس کی متعدد وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ میں مقیم رہے اور پوری دنیا کے لوگ مدینہ میں آتے جاتے رہتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی مقیم ہو گئے تھے مصر میں جا کر. لہذا اس بنا پر وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ان کی روایتیں اور ان کے تلامذہ زیادہ ان کی روایتوں کو عام کر سکے نہیں. البتہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی جو روایتیں ہیں وہ انہی کے صحیفے سے کیا کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے روایتیں کیا ہیں، مروی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منکرین حدیث بھی بہت زیادہ الزامات لگایا کرتے ہیں. لہذا اس بنا پر اگر دلچسپی ہو تو جو کتاب ہے دفاع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں تفصیل کے ساتھ مستشرقین اور منکرین کی طرف سے، منکرین حدیث کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے، ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ یہ فقیہ نہیں تھے، یہ بھی غلط ہے. خواہ مخواہ اس کا الزام بعض احناف پر لگایا جاتا ہے اور بعض احناف سے غلطی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اتنی ساری روایتیں بیان کرنے کے بعد اگر ابو ہریرہ بھی فقیہ ہوں گے تو اور میں فقیہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ یہ ان کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے. آپ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے، لہذا اس بنا پر آپ کو فقہاء کی فہرست سے نکالنا یہ آپ کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے.